اچھا یہ ہمارے ایڈم اس دن کے جو ہمارے عالم صاحب جڑے تھے آج پھر سے جڑے ہیں اسلامک کلپ صاحب آپ کا ارے استقبال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکریہ، تھینک یو. میرے خیال سے اس دن کچھ ہوم ورک لے کے گئے تھے، یہ میرے کو دھیان میں نہیں آ رہا کچھ. تین طرح کے ہوم ورک نہیں لے کے گئے تھے، مجھے بھی یاد نہیں پڑا، لیکن 3 طرح کے ہوم ورک لے کے گئی تھی. کوئی اچھا تو چلے ایک ہوم ورک ہاں کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ایک ہیں، یاد یا آیا مجھے آج کی کہ بات کرنی ہے انہوں نے؟ ہاں ایڈم وہ ایک میرے کو یاد آیا ہوم ورک. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی لینگویج جو ہے وہ عربی نہیں ہے، وہ دوسری ہے، یہ حدیث سے ہاں یہ ثابت انہوں کریں نے گے. بتانا تھا کہ قرآن جو ہے وہ، حالانکہ ہم جب مریں گے تو بھی اللہ ہم سے عربی بات کرے گا، لیکن اللہ کی لینگویج کوئی اور ہے، حدیثوں سے یا قرآن سے ثابت کریں گے. یہی بات تھی. ہاں آپ نے کیا ہے، کوئی لائے ہیں کہ کوئی نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ ہوم ورک ابھی بھی؟ اصل میں مدرسے میں نہیں ہے تو گھر پہ ہیں. اچھا مدرسے کب جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیے ابھی تک جائیں گے. کب؟ یار اندازہ ابھی تو رفلی. اسلامک روایت کلپ منگائے بھائی ہیں، ابھی تو بول دیے، ابھی تو روایت اچھا منگا دیے، ہاں سنو نا اتنا یہ فوکس. بھائی، جی میں جیسے کہہ آئے رہا گا ہوں کہ ابھی تو آئیں گے. ارے بولنے تو دو میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ابھی تو دنیا ہماری مٹھی میں ہے بھائی. آپ مکتب شاملہ سافٹ ویئر آتا ہے وہ انسٹال کر لیجئے، ساری کتابیں آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اور چونکہ آپ ایک عالم دین ہیں تو لینگویج کا بھی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ عربی میں ہے وہ، جی تو اس میں سے آپ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں. مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے. خیر آپ کو وقت چاہیے کوئی مشکل نہیں، آج کے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. آپ وقت لے لیجئے لیکن بھولیے گا مت کہ آپ کے پاس ایک چیز دین، پینڈنگ ہے. اصل میں اتنا دین میں مصروفات رہتی ہے نا، اب رات ہی میں آپ ہی لوگ کا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ارے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سر نالج ملتا ہے یہاں سے آپ کو؟ جی جی جی، ایمان ہمارا نالج بڑھتا ہے. ملتا ہے نا؟ ہاں نالج ملتا ہے نا. نالج ملتا ہے. بے شک بے شک بے شک. دیکھیے اب کیسا اتنا اچھا اچھا نالج دیتے ہیں ہم سب کو، تو سر آپ بھی نالج لیتے ہیں، بہترین ہو گیا سر، ماشاء اللہ سبحان اللہ. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی بولیے. مرتد کی سزا اور بلاسفیمی کی سزا کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یا آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ یہاں پہ اور آخرت میں، دونوں جگہ پہ. مرتد کی مرتد کی بھی اور بلاسفیمی کی بھی. وہ تو گیا کام سے. کیا کام سے؟ بلا وہ اس ہوا. دنیا میں بھی اور ادھر بھی. دنیا کوئی معنی نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ فرعون کو عزت دی، ارے لیکن سلطنت دی، فرعون کو بھی اس حکومت. دنیا میں ہی مروایا تھا نا اللہ نے ایونچولی. میں نے تو نہیں مارا تھا جا کے فرعون کو. تو وہ بات نہیں بتائیں، میں مرتد کی سزا کر رہا ہوں اس وقت، اسلامک مرتد کی، محمد کے آنے کے بعد کی. محمد کے آنے سے پہلے والی مرتدوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک جی ہے؟ محمد کے آنے کے بعد والے مرتدوں کی سزا کیا ہے سزا. اس دنیا میں؟ شریعہ کے مطابق کوئی سا بھی پکڑ لے. اور بلاسفیمی شریعت. کی، شریعہ اسلامیہ، شرع اسلامیہ کے مطابق مرتدوں کی سزا اور بلاسفیمی کی سزا کیا ہے؟ کون سا شریعہ مانتے ہیں؟ کس شریعہ اسلامیہ کو؟ کس، آپ نے لاسٹ ٹائم کس کو کہا تھا؟ یہ ابو حنیفہ کو حنفی ماننے ہے نا، والے ہیں نا؟ یہ حنفی حنفی ہیں ہے ابو جی حنیفہ. ہاں. امام ابو حنیفہ کے مطابق بلاسفیمی جی، کی سزا اور مرتد کی سزا کیا ہے سر؟ دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا میں کچھ قتل نہیں تھوڑے ہے. کر لیں. آر یو شیور؟ نہ نہ نہ. اگر میں آپ کو کون سے دکھاؤں کہ ہے، مدرسے میں پڑھے ہو یار؟ کون سے مدرسے میں پڑھے ہو آپ؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہے، دکھائیے. اچھا یہ بھی مجھے ہی دکھانا پڑے گا. ہے کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ وہاں پہ کچھ نہیں پڑھایا گیا. جو بھی امام ہو ابو حنیفہ کا شریعہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اس سے ہم متفق نہیں ہے نا. اچھا یہ کون آپ متفق نہیں ہے؟ یہ یہ دونوں تو کو آپ نے پڑھا غیر نہیں ہے. مقلد بن گئے، ابھی ابھی غیر مقلد ہوئے ابھی ابھی. غیر مقلد بن گئے تو. یار یہ نہ کہو کہ کچھ نہیں ہے، کہو میں اس سے متفق نہیں ہوں. ٹو ڈیفرنٹ تھنگز ہے نا میری جان. اب دوبارہ سے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کریں ذرا، جی کہ چینج کریں اب اسٹیٹمنٹ کہ ہاں ہے لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. بولے دین میں، اسلام میں نہیں ہے. باقی ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کو بھی صحیح بول رہے ہیں. تحقیق ہے، جہاں ان کی تحقیق کے جہاں مطابق ہے، آپ اسے متفق نہیں ہے. کریکٹ؟ ہاں جہاں شریعہ چلتا ہوگا وہاں پہ چلتا ہوگا. جہاں چلتا ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں، چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو. یار یہ بندہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار کیا کہنا چاہ رہا ان کا ہے. دل ہاں چینج ہو رہا ہے، دل جی چینج ہو رہا ہے ان کا. نہیں، لا اکراہ فی الدین، لا ختم اکراہ ہو فی گئی ہے نا، الدین. وہ ختم ہو گیا. اچھا ایبروگیشن آف قرآن کو مانتے ہیں ہم؟
नासिक थोड़ा उर्दू मंसूख भी को बोलना। मानते हैं? नासिक और मनसूख को मानते हैं कि कुरान में हाँ कुछ हाँ आयतें हाँ हैं जो नासिक और हाँ हाँ मनसूख हैं? है अच्छा, बिल्कुल। मानते हैं। कौन कौन सी आयत नासिक और मनसूख है, और किस किस आयत ने कौन कौन सी आयत को नासिक और मनसूख किया है, जरा मुझे बताने की कोशिश कर सकते हैं आप? कोई है आपके पास आर्टिकल इस किस्म का? ये कोई थोड़ा मौजूद है तो बहुत सारी आयतें हैं। बहुत सारी आयतें हैं, ठीक है। उसमें से लाइक राफिद्दीन भी एक ऐसी आयत है, अगर आप उसको जेनेरिक स्टेटमेंट लोगे, लाइक राफिद्दीन की तफसीर में 3 तरह की चीजें लिखी हुई हैं। आप चूंकि पढ़े लिखे हैं लिहाजा आपको पता होना चाहिए। 3 तरह की चीजें लिखी हुई हैं। उसमें से अगर इस आयत को आपने जेनेरिक लेना है, एक उसकी उज्जत ये है कि अगर आपने इस आयत को जेनेरिक लेना है तो ये उस वक्त थी, उसके बाद सैफ वाली आयत ने इसको मनसूख कर दिया था। ये आपके स्कॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है। ला इकराह फिद्दीन को अगर आप लेते हैं तो फिर आप सूरत तौबा की 90% आयतों को ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे सैफ की आयत भी है, लड़ाइयों की आयत भी है, मुशरिकों और मुनकिरों और हिपोक्रेट को क्या कहते हैं, मुनाफिकों से लड़ाई की भी आयत है। तो लिहाजा ला इकराह फिद्दीन जो है वो एब्रोगेटेड हो गई हुई है। अदरवाइज वो कहते हैं कि ये स्पेसिफिक है फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि अबू बकर की एक दूसरी बेटी थी, उसकी मां आई थी और उसके रिलेटेड है। और फिर या तो वो है यहूदियों ने जो अपने बच्चों को कर दिया हुआ था और पैदा होने से पहले ही उसके लिए एलोकेट कर दिया हुआ था, उनके लिए, या जिन बच्चों को अपने कब्जे में ले लिए उनके लिए। यानी कि देखो 3 तरह की हुज्जतें, मैंने कहा था ना 3 हुज्जतें हैं, उसमें से एक हुज्जत जो कि जेनेरिक वाली है वो ये बताती है कि वो फिर एब्रोगेट हो गई, अदरवाइज कुरान में तकरार है। और कुरान में अगर तकरार नहीं है तो इस आयत को एब्रोगेट करना जरूरी है या इस आयत को स्पेसिफिक करना जरूरी है। और ये आपके कुर्तबी, तिबरी, इब्ने कतीर तीनों बताते हैं। आप इनमें से अगर किसी को नहीं मानते और इसको एब्रोगेट भी नहीं मानते तो फिर कुरान में तकरार है, उस तकरार को समझा दें। तीनों को मानते हैं। बेहतरीन, तो फिर जेनेरिक तो ना हुई, फिर जेनेरिक नहीं ना हुई, क्योंकि जेनेरिक अगर है तो एब्रोगेटेड है। आपको नहीं, आप छोड़िए इस आयत को, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? अभी आपने शुरू किया, मैं छोड़ भी दूं? शुरू खत्म तो करो ना, फिर छोड़ूंगा। शुरू आपने किया, खत्म किया नहीं, छोड़ दो। देखिए, इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, साफ सुथरा है, उसमें भाई कोई अभी छोड़ दें इस फसाद बात को, अभी ला इकराह फिद्दीन की बात हो रही है भाई, इससे आगे नहीं चले। ठीक है। इन तीनों अगर चीजों को आप मानते हैं तो जेनेरिक नहीं आपने बोला क्यों मेरे सामने? आपको अभी तक पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तफसीरें पढ़ के नहीं रट के खड़ा हूं, मुझे हाँ जाके हाँ, खोलना मालूम नहीं है, पड़ता, मैं बोलता पहले हूं, दिखाता बाद में हूं। मालूम है आप लोग। तो फिर आपने क्यों बोला लाइक रहा फिद्दीन? अब दोबारा से आते हैं, मुर्तद की और ब्लास्फीमर की सजा क्या है इस्लाम में? क्या कत्ल कराना चाहते हैं क्या? मैं नहीं करा रहा कत्ल, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या है। आपने कहा नहीं नहीं। मैं इमाम अबू हनीफा की हुज्जत को अब नहीं मानता, आप गैर मुकल्लद हो गए। अब मुझे ये बताइए, अगर नहीं मानते तो आपने मुर्तद की और ब्लास्फेमर की सजा क्या रखी? क्योंकि लाइक रहा फिद्दीन जो आपने दिया था वो तो टेंटेफिश हो गया अभी के अभी, जी, कुछ नहीं है, टेंटेफिश कुछ हो नहीं गया। है। अब कुछ जो नहीं है, जैसे किसने आपको बताया, किधर बताया, क्यों? क्योंकि फिर सूरह तौबा को आपको कूड़े में डाल देना चाहिए। फमन शाह सूरह तौबा की आयत नंबर 123 खोल के पढ़े जरा मेरे सामने। नंबर 123, 123। माशाल्लाह कुछ माशाल्लाह। कुछ पढ़ेंगे तो ना, उतना आयत नंबर आप ही उसको पढ़ के बताइए क्या उसमें है। सर आप पढ़ेंगे ना सर, देखें आप इतने बड़े मुअल्लिम हैं, आप फारिग हुए हुए हैं एक मदरसा से, मैं आपके सामने क्या पढ़ सकता हूँ? मेरी क्या औकात? मतलब कौन सी आयत है सूरह तौबा की? 123, 123, हिंदी में क्या बोलते हैं? 123, 123, शून्य, दोया, 1 2 त्रिया। 3। हाँ हाँ, नहीं शून्य तो असल जीरो को कहते हैं। यार गलत हो गया यार, मेरी हिंदी खराब होती जा रही है यार आपसे बात करके। असल में हम लोग इस तरह नहीं याद करते हैं। अरे मैं कुरान पढ़ कौन देता याद? हूँ यार। हम कातिलुल्लज़ीना करते हैं ना, यलूनकुम। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फारी वलयजिदू सुभान फीकुम अल्लाह, ग़िल्ज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतरज्जिम भी कर दें इसका सर? तुर्जुमा भी कर दें, तुर्जुमा। फुर्दीमा।
حضرت اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیں. کیا ہو گیا اسلامک کلپ بھائی؟ حضرت گئے؟ اسلامک کلپ بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی ہیلو آ تو رہی ہے. ہیلو جی سر ترجمہ کر دیں ترجمہ. بولے. بولے کیا ہے ایمان والو تم لڑو جو کافر ہیں. کون سے کافر؟ اب کون سے کافر؟ ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر، دوبارہ سے پڑھیں عربی. کون سے ہاں کافروں سے ہاں لڑو؟ جو ایمان لائے ہیں جو ایمان لائے. اور کون سا جو ترجمہ شرک پڑھ رہے ہے ہیں؟ کافر جو ایمان لائے. جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو. تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے؟ ہمسائے. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں؟ ہے اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور پھر روم تک کا سفر کیا، اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا، اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے میری جان؟ جی میں سن رہا ہوں آپ سے. ہاں I'll wait. نہیں جو لڑے تو ٹھیک ہے، تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا. آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں جو میں 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں. اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ، اور کس لیے کھڑا ہوں؟ آپ اس چیز تو کو غلط طریقے جگر سے ہے سمجھ رہے میرا، ہیں نا. تو میرا جگر ہے میری جان، تو میرا جگر ہے. جگر بول، ہے نا جگر؟ ہاں بالکل ہے نا؟ بس تو میرا جگر ہے، میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کے بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی. اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں؟ کتلتا پائیں. کتلتا کیا پائیں؟ کتلتا. ہاں اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کتلتا. یار ویسے عربی لگ رہا ہے مجھے یہ ہندی. ساحل یہ ورڈ جو ہے نا یہ عربی کی طرح فیل نہیں ہو رہا. کون سا والا؟ ہاں کٹلتا پائے. عربی کٹلتا فیل ہو مطلب رہا سختی ہے پائے. نا. گرزا. اچھا گرزا کیا بولا ہے نا یہ ہندی جو ہے یہ عربی کی طرح فیل ہو رہی ہے مجھے. کٹلتا پائیں. سر اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اس کو ٹرانسلیٹ اگر کریں نا، اردو میں سختی لکھا ہوا غلط لکھا ہوا ہے. انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ایک بنتا ہے کرویلٹی. کرویلٹی سمجھتے ہیں؟ ہاں اس میں اور جنگلی پن کتپنا. کتا جو ہے نا جب وہ منہ میں سے اس کے ریشہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ غصے میں آیا ہوتا ہے تو وہ کرویلٹی کے اوپر آتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے آگے کون ہے کون نہیں ہے، اس نے کھانا شروع کر دینا. مالک کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ اب وہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. This is what your Islamic scriptures are teaching you. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ عربی کی یہ جو قرآن کی یہ والی آیتیں یہ سب سے آخر میں آئی تھی. یہ بھی پتا ہوگا آپ کو. یہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد محمد کی اس دنیا سے رخصت پانے سے کچھ مہینوں پہلے کی آیتیں ہیں. کریکٹ؟ 123 سے لے کے 128 تک. ٹھیک ہے. یہ آخری ریولیشن ہے. اسی کو لے کر ابو بکر نے 1.5 سال تک حرب الردہ کی. اس کا مطلب ہوتا ہے حرب لڑائی، ردا اپوسٹیسی کے خلاف لڑائی کی، مرتدوں کے خلاف لڑائی کی. اس کے بعد آپ کے عثمان صاحب نے نکلے اور انہیں جگہ جگہ جا کے قتل و قتال کیے، اور ان کو صرف 3 ہی آپشنز لیں جو کہ 9 کی 28 کے اندر 29 کے اندر ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اسلام قبول کر لو، یا لڑائی کرو مرمرا جاؤ، یا جزیہ دو کوڈے کوڈے ہو کے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارے لیے حضور ان کی پہلی نسل اور دوسری نسل میں بہترین نمونہ ہے، اور سنیوں کی ایک روایت نکلتی ہے وہ کہتی ہے کہ محمد علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ جو تینوں باقی صحابی ہیں نا یہ اس کی دیواریں ہیں.
ٹھیک ہے. حالانکہ دیواروں والی حدیث مجھے ارلی میں نہیں ملی, وہ لیٹر ان کتابوں کے اندر ہے, وہاں پہ علی اس کا دروازہ ہے, یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ شیعوں نے اس کو پکڑ لیا اور سنیوں نے اپنے باقی صحابیوں کو ابو بکر عثمان اور عمر کو بیچ میں ڈالنے کا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بعد میں دیواریں ان کو بعد میں بنایا. لیکن 10 صحابی کرام جو کہ جنت میں, جن کو جنت بشارت دے دی گئی ہے, بشارت جنہ دے دی گئی ہے, ان میں عثمان کا نام بھی ہے, ابو بکر کا نام بھی ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے, عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہے دونوں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر نے مرتدوں کو قتل و عام جو کیا 1.5 سال, وہ اس نے غلط کیا, اس کو پنشمنٹ ہوئے گی, کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. عثمان نے جگہ جگہ جا کے قتل و عام کیا اور لوگوں کو کوڈا کوڈا کر کے ان سے جزیہ لیا. آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا نہیں کہہ سکتے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ آج کل کے مسلمان ایسا کیوں نہیں کر رہے, تو ان کو قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں. اب اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں جائیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ تم لوگ منافقوں سالو, اے محمد یا ایھا النبی جاہدو, جاہدو کس کے ساتھ, منافقین کے ساتھ بھی, جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے, اسلام لاتے ہوئے مان نہیں رہے ہیں. اگر 73 کو آنے کے لیے آپ پڑھے اسی صورت کی آیت نمبر 43 سے لے کے 73 تک, تو اللہ منافقوں کی ڈیفینیشن بھی دے رہا ہے. اللہ یہیں پہ اسی کی 43ویں آیت سے لے کے 73ویں آیت کے درمیان میں منافقوں کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیتا ہے. منافق کون ہے؟ جو سالے نہ تو اپنے ہاتھوں سے جہاد کر رہے ہیں, نہ ہی اپنا پیسہ دے رہے ہیں جہاد کرنے والوں کو, لڑائی کرنے والوں کو, قتل و قتال کرنے والوں کو. اور جہاد کا لفظ اور حرب کا لفظ اور قاتل قتال کا لفظ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاد انٹیریئر جہاد ہے, کیونکہ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. کہیں پہ جہاد لکھ دیا, کہیں پہ قتال لکھ دیا, اور یہ کنورسیشنلی بتایا جا رہا ہے کہ قتل و قتال کے لیے اگر تم باہر نہیں نکلتے, ہاتھ سے نہیں کرتے, ایٹ لیسٹ پیسہ دو تاکہ جن لوگوں نے جہاد کرنا ان کو پیسہ ملے. جہاد جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا فرض ہے جسے فرض کفایہ نہیں کرتے, فرض عین ہے, ایک فرض کفایہ, کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو وہ کافی ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد. تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں. اور محمد کو خود کہا گیا کہ اے محمد نکل, ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر, ان پہ سختی کر, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات, اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے, اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے, اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات, آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں, میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا, ذرا آپ نے سوال کیا تھا, میں نے جواب دیا جی. اور اور سوال میں ہے تو آپ ایک بات سے متفق ہوں, ایک بات سے متفق ہیں آپ. جی بالکل. میں آپ نے جتنی پڑھی آیتیں, تھینک یو سر, تھینک یو سر, السلام علیکم سر, تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا, میری ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, لڑائی کرنا, قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا. نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں, اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا, اتنا بتایا کہ جو آپ کو اور میں نے بتایا کہ نہیں, آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے, اور پھر یہ قرآن کی آیت, پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے, منافق ہے, تو کس نے نہیں کر رہا, اسلام کس نے نہیں کر رہا, کہاں کر کس رہا نے ہے, نہیں کر رہا, کیوں نہیں ملحد کو مار رہا ہے, کس نے کہا نہیں مار رہا, کہاں مار رہا ہے, پاکستان میں, افغانستان میں, ایران کے اندر, سعودیہ کے اندر, ایجپٹ کے اندر بتایا, کنٹریز کے نام لے لیے, کنٹریز کے نام لے لیے. وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے, مار دے وہاں قانون.
بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا, ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں, اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے؟ 1%؟ کیا مطلب آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا؟ جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا. تو کتنے کریں گے بھائی؟ ہیلو یار, کیا بچے والی بات کر رہے ہو؟ نہیں, تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے بھائی 5% کر رہے ہیں. اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا, وہ 2016 میں پکڑا گیا, 2016 میں پکڑا گیا, 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ نہ آپ نے دنیا کے بارے اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں, اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز, جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار. اسٹک ٹو ایگزیکٹلی. اسلام, کیونکہ آپ مدرسے والے بندے ہیں. اسٹک ٹو اسلام. ٹھیک میں ہے, آپ کو جنرل میں اس نالج کو نہیں مان پڑھا لیا, سکتا پوری دنیا میں. میں اس کو مان لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, اب جی ایڈم بھائی. جی حکم. جی, یہ پورا جب سارا یہ سب قانون غلط ہے, جی تو صحیح قانون کون سا ہے؟ ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. وہ اس کو صحیح مانا خدا جاتے ہیں کون ہے اس میں؟ ہاں, اس کو ماننا چاہتے ہیں. صحیح خدا, صحیح طریقہ. قانون. چلو دیکھیں صحیح اسلامک کلپ قانون. بھائی جو ہے, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, چلو ان کی باتوں سے یہ تو لگ رہا ہے کہ اکثر باتوں سے یہ ہماری متفق ہے, اور یہ تو بالکل میرے کو بالکل ایک متفق ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلامک کلپ بھائی مطلب آدھا جو ہے ان کا ذہن کھل چکا ہے. آئی ہوپ, مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. نہیں یہ جی بس. ابھی میں اس بات کو نہیں مان سکتا, کیونکہ اسلام میں ڈسپشن الاؤڈ ہے. اور دیکھیں 3 طرح کا لڑائی ہوتی ہے. ایک لڑائی ہوتی ہے زبان سے, جہاد باللسان, اور ایک ہوتی ہے ہاتھ سے بیدیا, آپ کی اپنے ہاتھ کی. یہ ہاتھ والی جی. لڑائی میں نہیں ہے اس وقت, ہمارے پاس زبان والی لڑائی میں ہے. اور محمد نے کہا تھا کہ لڑائی ایک ڈسپشن ہے, وار از اے ڈسپشن, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. لہذا ساحل بھائی آپ مان سکتے ہیں اس بات کو, میں ابھی نہیں مان سکتا, سوری. ان کو چلو ٹرسٹ کے اس لیٹ لیول گیو تک ہم جانا سم پڑے گا. ٹائم. ہاں, ان کو لیٹ ٹرسٹ گیو کے ہم اس سم لیول ٹائم. تک جانا پڑے گا پہلے کہ میں ان کی بات ایکسپٹ کروں ایز اے مسلم. بٹ اینی ہاؤ, میں کمنگ جانا بیک ٹو چاہتا سیم ہوں. پوائنٹ. ہاں میں بتا رہا ہوں اب آپ کو, کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ. جی. آپ کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ عیسیٰ بھی ایک نبی تھا, بتاتا ہے. بتاتا ہے. اور آپ کا عیسیٰ جو ہے وہ اس نے کوئی قتل و قتال نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی, بتاتا ہے. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے. اوکے. اب اگر عیسیٰ نے کوئی قتل و قتال نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کیا, اس کا دین کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے. تبلیغ سے. اب مجھے بتائیے اسلام خالی تبلیغ سے کیوں نہیں پھیلا؟ اسلام خالی تبلیغ ہی سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا. ارے یار ابھی ابھی تھوڑے آپ کے دیر پہلے تو آپ نے مانا ابھی تو تھا. کیا یار, یار کانٹرڈکٹری دیکھا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. ساحل, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بندہ بھی جھوٹا ہے, ابھی یہ گھومے گا, میں نے بولا تھا نا. دیکھ لے ابھی ہو گیا. ابھی سارا کو ایکسپلین کرنے کے بعد, ابو بکر, عثمان اور عمر کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا کون سا اچھا ہے, جب دکھایا تو پھر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اچھا چلے ایک اور بات کرتے ہیں آپ سے, چلے سنیں واپس چلتے ہیں. محمد جو ہیں وہ مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو, محمد نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو. ہیلو بھائی, محمد مکہ میں کتنے سال رہے نبوت آنے کے بعد؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. نیٹ ورک آ رہی ہے اسلامک کلپ بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو جی. آواز آ رہی ہے ہماری؟ 50 سال. نہیں نبوت آنے کے بعد بھائی, نبوت کے بعد. اس سے پہلے جب وہ کافر تھے اس وقت تھوڑی مجھے چاہیے, نبوت کے بعد. لیکن نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی رہتا, 12 سال. ارے یار 13 سال تقریباً, چلو 12 کرتے ہیں, 12 کرتے ہیں, گولو مارے 13 کو بھی, آپ ہی کی بات پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 12 سال. اچھا جی, مکہ میں جب ہجرت کرنے کے بعد آئے تو سوری مدینہ آئے تو اس میں کتنے سال رہے؟ 9 سال. ہاں 9 سال. بڑی مہربانی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں مکہ میں ہجرت سے پہلے آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن آ چکا ہوا ہے, کریکٹ؟ آ گیا. تلوار کی آیت ایک بھی نہیں آئی, ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, کریکٹ؟ کریکٹ.
ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہو, ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا, کوئی چپیڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو, کریکٹ؟ اوکے, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تھوڑے قبول کیا, تھوڑے لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ سب سے بڑا جو نمبر آتا ہے نا وہ بتائیں کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. 96. سب سے چھوٹا نمبر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ 47. اچھا, تو یعنی کہ 47 سے لے کے 96 کے درمیان میں کسی جگہ پہ مسلمان تھے جو کہ مکہ کے اندر جنہوں نے محمد کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا, کریکٹ؟ کریکٹ. اوکے, اب آپ آ جائیں سیدھا کا سیدھا مدینہ کے اندر. 13 سال یہاں پہ گزار لیے, 9 سال یہاں پہ. مدینہ میں سب سے امپورٹنٹلی کیا چیز چینج ہوئی تھی؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ آئی تھی, اس نے کیا چیز محمد کے ہاتھ میں دی تھی؟ تلوار دے دی. تھینک یو سو ویری مچ. جب 9 سال کے بعد 8 سال کے بعد آپ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, کتنے مسلمانوں کے ساتھ لے کے آئے تھے؟ 10,000. آپ کا دماغ میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں کون سے مدرسے سے کیا, کیا اس مدرسے میں کیا آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں لیتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد؟ آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے. 10,000 لوگوں کا لکشر لے کے آ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, دا اونلی چینج جو آیا ہے, جو صرف واحد چینج آیا ہے اسلام کے اندر, وہ آیا ہے تلوار اور ملک الیمین اور بوٹی کا مال. اے محمد تیرے لیے ہم نے وار بوٹی حلال کر دی ہے, عورتیں حلال کر دی ہیں, وار سے کیپچر ملک الیمین, اور تلوار لڑائی کر. یہ واحد چینج ہے. ورنہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں اس کے علاوہ کیا فرق آیا تھا؟ ہم کو آپ ہی بتائیں. سوال میرا اب بتا تو دیا میں نے, کہا اس کے علاوہ اور کیا فرق آیا تھا؟ ارے تو کیسا چینج کر دے, پورا دل سے چینج ہو گیا تلوار ہی سے. یار کیا کر رہے یار ساحل, تم پھر سمجھاؤ بات نہیں یار. کر رہے, ساحل سمجھاؤ, میں نے سمجھا دیا. تو وہی تو چینج ہوا ہے نا اسلامک کلپ بھائی. جی, پرمیشن مل گئی جہاد کی, اچھا اور لالچ ملی, اچھا. تو پھر اچھا محمد صاحب مکہ میں جب تھے وہ اپنی بیوی کا بزنس چلاتے تھے, کریکٹ؟ جی جی. مدینہ میں آئے تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ ان کا کاروبار کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا, صرف انہیں 20% ملتا تھا وار کی بوٹیز سے. بدر سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کروائی؟ لوٹنا پاٹنا تھوڑا قافلوں پہ اٹیک کروایا. سر غلط لفظ یوز کر لیا, اٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسلامک شرع کے مطابق صحیح ہو جائے. بدر سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلوں پہ اٹیک کروایا؟ اٹیک جنگیں بہت تھی. ارے بدر سے پہلے, بدر سے پہلے, جنگ بدر سے پہلے حضور نے کتنے قافلوں کی طرف اٹیک کی غرض سے اپنے 4, اس میں سے 3 قافلے جو تھے وہ بچ نکلے. چوتھے قافلے کے اوپر آپ کے لوگوں نے قتل و قتال بھی کیا, مال بھی لوٹا اور غلام بھی بنائے, جس کی بیس کے اوپر بدر کی بیٹل ہوئی, جس کی وجہ سے بدر والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں محمد صاحب نے کتنی ٹوٹل بیٹل؟ 49 بیٹل میں حصہ لیا, رائٹ؟ رائٹ. اوکے, یہ 49 بیٹلز میں سے آپ لوگ کتنی بیٹلز کا نام لیتے ہو؟ صرف 4 کا, بدر, احد, خندق اور فتح مکہ. 4 یہ جو باقی کی جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ عام بندے کو کیوں نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے بیچ میں کتنی جگہ پہ محمد نے لڑائیاں کی ہیں, کتنے قافلوں پہ اٹیک کیا ہے. شروع میں قافلوں پہ اٹیک, بعد میں شہروں پہ اٹیک, وار بوٹی, لڑکیاں, اور 20% محمد اور آل محمد کا. سر یہ مجھے بتائیں یہ اور کیا فرق ہے اس میں اور کسی چیز میں؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے محمد کا اٹیک کرنا, یہ اچھی بات ہے. ارے ہم تو چھوڑنے کو تیار ہی ہیں, تو آپ بتائیں گے تب نا کہ کس کو پکڑیں. نہیں پکڑے نہیں, چھوڑے اور پھر میں بتاؤں گا کس کو پکڑیں, پھر میں بتاؤں گا. جب یہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں مجھے چاہیے. آپ جس دن مجھے اب کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے, میں نے مان لی, میں نے پڑھ لیا, تحقیق کر لیا, میں اسلام سے باہر,
اس کے بعد کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی, آپ نے جلیبی بنائی, آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے, وہ ختم ہو گیا. میں نے ساحل کو کہا تھا کہ میں پہلے ثابت کروں گا, دیکھوں گا کہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو کچھ بتانے کی, اسلام چھوڑے پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از مائی ایمٹی گلاس, آئی ہیو لیفٹ اسلام, سارا پانی باہر نکل گیا ہے, اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اس کے بعد مجھ سے آگے کہ ایڈم بھائی اب بتائیے اس سے اچھا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایڈم بھائی 2 منٹ ٹائم دیں گے ہم کو. سر میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے وہ ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ نہیں کہہ جی سکتے اس سے اچھا کیا ہے. ابھی اس سے اچھا اب نہیں ایڈم بتائے گا. ایڈم نے ایک گیم بات کرنے کی کوشش کی تھی, ایڈم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے جو آپ نے پہلی بات رکھی تھی. جی جی میں آپ کی بات مان رہا ہوں, 1 منٹ سنیے پھر ہم کو بتائیے گا. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے, اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں, ٹٹی کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, پیشاب کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, سیکس کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے. دور فٹے منہ آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے, ٹٹی کیسے کرنی ہے, پیشاب کرنے کیسے کرنا ہے. دور فٹے منہ ایسے ریلیجن کے اوپر کہ دیر از نو لاجک ان اٹ. عورتوں کا زنا کرنا ہے, عورتوں کا زنا کرنا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ غلام عورتیں پکڑو ان کو ٹھوکو, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ بتانا ضروری ہے. ملک الیمین کو ٹھوکنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, ان کو گھر میں بٹھا کے کوئین بنانی ہے, اسے شادی کرنی ہے. ایک مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی غلام عورتوں کو ٹھوکتا ہے اور کسی کو نہیں ٹھوکتا ہے. ہاں جی, میرا لفظ ہے ٹھوکنا, سیکس کرنا. اچھا ورڈ یوز کرو, چو والا ورڈ یوز کرے بھائی. چو والا کروں گا تو پھر آپ کو دکھے گا. یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں. نہیں یہ سب ہم لوگ کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھوکنا ایک چھپا ہوا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے تو بتائے نا, اپنے خدا کو بتائے. یہ چیز نکلو تو صحیح. ہاں نکل گئے. غلط تو مانو نا, بولو پھر شہادت دو, اسلام سے باہر آنے والی شہادت دو. محمد ایک جھوٹا نبی ہے, ٹیررسٹ تھا, اللہ شیطان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بولو. ہاں اگر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہم کو اچھا ملے گا تو بالکل ملے گا کی بات نہیں ہے. پہلے یار دیکھو کوئی چیز اچھی ہو یا نہ ہو ڈز ناٹ میٹر. اسلام غلط ہے یہ ثابت ہو گیا, اس کے بعد آگے ہم سے پوچھو. اسلام موت کے بعد ہونے والے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے, کوئی مذہب بتا ہی نہیں رہا ہے. میں آپ کو موت کے بعد والے سارے حالات دکھا دوں گا, ڈز ناٹ میٹر, وہ بھی دکھاؤں گا. اور بتا, آپ تو کسی کو مان ہی نہیں رہے. اسلامک کلپ بھائی سنو نا, میری بات سنو نا. دیکھو آپ کے گھر میں اگر گندگی ہے, کچرا ہے, آپ گٹر میں ہے, تو کم سے کم پہلے آپ اسے باہر تو نکلو گے نا, بعد میں آپ اچھا والا گھر ڈھونڈ لینا, کوئی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ بھائی جب تک دوسرا گھر نہیں ملے گا یا دوسرا جگہ نہیں ملے گا میں گٹر میں ہی رہوں گا, یہ غلط چیز ہے بھائی. جھوپڑی رہے گا, دیکھیے نہیں جھوپڑی میں ہم رہ رہے ہیں, آپ محل کی دعوت دے رہے ہیں, اب جھوپڑی سے نکل جائے. ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے. گٹر ہے, ایک سیکنڈ, ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے ساحل, ہم کہہ رہے ہیں آپ گٹر میں گٹر سے باہر نکلیں. ابھی ہم صرف یہ دعوت دے رہے ہیں, گیٹ آؤٹ آف دا گٹر. زمین پہ اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہم 4-5 اور چیزیں دکھائیں گے, دیکھ لینا اس میں سے کیا پسند کرنا ہے, لیکن گٹر سے باہر نکلے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گٹر سے اسلام میں نہ ہم کو نجس کھانا ہے, نہ نجس پینا ہے, نہ پیشاب. یار نجس بنایا کس نے ہے اسلام میں؟ نجس اسلام ہی کہتا ہے نا. ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی نبی ہے, اور ہے کیا آپ کے پاس؟ ایک کتاب, ایک نبی, سرکولر ریزننگ. وہی بندہ بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ کتاب بول رہی ہے یہ نبی میرا نبی ہے. بیٹس کی تم ایک ہی سرکل میں گھومنا ہے. نہ کوئی اور نبی نے محمد کے بارے میں کہا, نہ کسی اور نبی نے اسلام لایا. 1,24,000 نبیوں میں سے آپ کے پاس 100 نبیوں کے نام نہیں ہے. یار کیا گیم کیا بھائی؟ وٹ از اسلام؟ سنگل پرسن ٹیسٹمنی کے اوپر تو کچھ ہوتا ہی نہیں پوری دنیا میں. بلکہ اسلام خود کہتا ہے 2 ٹیسٹمنیاں چاہیے, 2 مردوں کی کم از کم گواہی چاہیے, کم از کم 2 کی. اور ایک بندہ ہی جو بول رہا ہے اس کو سرکولر ریزننگ میں مانی جاؤ. اور اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہو گئی, اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہوئی. واٹ از دیٹ بلشٹ؟ تو آپ بتائیں نا, آپ کا اپنا دن بتائیے. ارے ہم تیار ہیں چھوڑنے کے لیے بھائی. میں نے غلطیاں دکھا دی یار. بولو شہادت لو. اسلام سے بہتر دکھا دو, ہم چھوڑ دیں گے. شہادت لو, اسلام سے بہتر دکھا دو. شہادت لو, میں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے تو اپنے خدا کے بارے میں تو بتائیے نا, میں خدا کو دیکھوں. میں کہہ رہا ہوں شہادت لو, میں دکھاتا ہوں. ارے یہ خدا بول رہا ہے کہ میں نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں.
آپ کا یار خدا ابھی کیا میں نے بول رہا ہے؟ دکھایا تھا، میں نے ابھی تین اسٹریمیں کی ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو آپ کی مونوتھیزم ہے وہ ٹائم فش ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بلایا تھا کہ میری مونوتھیزم والی اسٹریم میں آنا کیوں نہیں آئے؟ اتنا ہمارے سیٹرڈے پاس کو ٹائم میری اسلامک مونوتھیزم والی اسٹریم پہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے پارٹ 1 پھر اسپیشل پارٹ 2 دعوت پارٹ دی 3 تھی آپ کو، پھر آپ اسپیشل اسپیشل دعوت دیجیے دعوت گا. بھی دی تھی آپ کو. اور اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اسلامک ایڈم بھائی مونوتھیزم کا جنازہ نکال کے اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ دیکھنا، دیکھ کے واپس آنا، مجھے اسلامک مونوتھیزم نہ ٹھیک ہے. دکھاؤ. وہ میں نے اس کو پڑھا کے جنازہ بھی پڑھ دیا اس کا، اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے، پانی بھی سوکھ گیا ہے اس کے قبر کا. تو اچھا ابھی مونوتھیزم نہیں مجھے دکھاؤ. اللہ ایک چوری کیا ہوا گیم ہے، کچھ یہاں سے چرا لیا، کچھ وہاں سے چرا لیا. قرآن اپنے اندر سے خود دکھا رہا ہے کہ مونوتھیزم اسلام میں نہیں ہے. پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 3 پارٹ بنائے ہیں اور ارے 3 ایڈم پارٹ میں بھائی، جنازہ نکال دیا میں نے، ٹھیک ہے؟ آپ سیٹرڈے ہیلو، کو نہیں آئے، میرا قصور نہیں ہے، میں نے آپ کو اسپیشل جی جی دعوت دی صحیح تھی کہ بات آپ ہے، آئیے صحیح. گا. ایڈم بھائی، ہم۔ یار ہم کو ایک آیت سے ڈر لگتا ہے نا. جب وہ آیت ہے ہی چوری کا مال تو ارے تو وہ بول رہا ہے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ پھر دِينًا فَلَن يُقْبَلْ ایک مِنْهُ. آیت ہے نا، ایک ہی وہ- بندے نے بولی ہے نا، پہلے اس کو ثابت تو کر دو کہ وہ محمد نے، محمد کا قرآن محمد کا دکھاتا ہے کہ دیر از نو معجزہ جو محمد کو کیا گیا. محمد کو لوگ کہتے ہیں موسیٰ کی طرح کوئی معجزے دکھا دے، ٹھیک ہے، ہم تیرے پہ مان لے آئیں گے. اللہ جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے؟ او یار تو موسیٰ جیسا نہیں ہے، تو صرف ایک وارن کرنے والا ہے، بس بائے بائے ٹاٹا. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو معجزے دکھا دے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں ہم مان لے آئیں گے. اللہ کہتا ہے پہلے لوگوں کو نے بھی پہلے نبیوں نے معجزے دکھائے تھے، لوگ ایمان نہیں لائے تھے. ابے اللہ وہ دیکھ کے ہی ایمان لائے تھے معجزے. سو ڈونٹ گیو می بلشٹ. اللہ میاں وہ دیکھ کے ہی ایمان لائے تھے. بھائی ایک بندہ، اسی کے الفاظ قرآن ہے، اسی کے الفاظ حدیث ہیں، ایک ہی بندہ ہے انویریفائڈ. کہاں ہے؟ مجھے ذرا محمد آؤٹ سائڈ آف دا اسلامک اسکرپچر دکھائیں ذرا. ارے تو محمد کیسا ہے کہ اپنا نام صرف 4 بار لے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خوب نام لے رہا ہے. محمد نہیں نہ لے رہا. محمد جتنی جگہ پہ نبی آیا ہے وہ سب محمد نہیں ہے تو اور کون ہے؟ بابا جی کا ٹھلو ہے وہاں پہ، اے نبی یا ایوہ ہاں نبی. یہ بات، وہ کون ہے؟ یہ بھی بات. اس کے اور کیونکہ وہ باوجود خود بھی ہی موسیٰ بول علیہ رہا ہے السلام. نا، وہ خود ہی بول رہا ہے نا، وہ سیلف پروکلیمڈ پروفٹ خود بول رہا ہے، تو اپنا نام بار بار تھوڑی ڈالے گا. جب وہ کسی اور کے ہاں بارے میں بات کرے گا تو کہے گا بالکل، نا کسی اور کے ایگری بارے میں. ایگری ایگری بابا ایگری جی کا بردر، ٹھلو ہے نا ایگری. وہ، بابا جی کا ٹھلو تھا بالکل وہ. تو میں بالکل یہ سر. بتا رہا ہوں آپ کو سر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک ہی بندہ بول رہا ہے، ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی سارا کچھ ہے آپ کے لیے. مجھے اسلام سے باہر محمد کی ہسٹری دکھائیں. ارے سر میں تو مان ہی گیا نا. سب کہو نا محمد ایک فالس نکل پروفٹ ہے. نہیں 1400 سال سے وہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے نا. تو جو ریئل خدا مانو ہے وہ نا، کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ جو نہیں ریئل ایسا خدا، اللہ کبھی سامنے آتا ہے؟ اللہ کبھی سامنے آتا ہے؟ ارے سامنے اپنا کتاب بھیجتا ہے. وہ کتاب غلط ہے تو دوسرا کتاب کہاں پہ ہے؟ اس کو میں تو پھر جاننا چاہتا ہوں. ایلو بھائی آپ نے دوسرا دیکھا کتاب قرآن میں کہا ہوا ہے توراۃ اور انجیل. ہاں تو مان لو، تورات انجیل کہاں ہے؟ وہ تو لاؤ دو مجھے توراۃ. جو محمد جس کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں میں ہے اور مصدق کلمہ کر رہا ہے بین یدیہ، ٹھیک ہے، وہ کدھر ہے؟ دو ذرا ابھی دیکھتے ہیں اس کو، پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا. اس میں تورات انجیل ہاں جو وہ محمد جس کہاں؟ کو مصدق کلمہ بین یدیہ کہہ رہا ہے، بین یدیہ کا ہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ بٹوین دا ہینڈز. جو محمد کے زمانے کی توراۃ اور انجیل ہے، ذرا مجھے دو، میں ابھی آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں، لا کے دو. ہاں نہیں ہے. نہیں ہے؟ کس نے کہا نہیں نہیں ہے؟ محمد کے زمانے میں تھی نہیں؟ جا کے سرچ کر کے آئے کہاں سے؟ محمد کے زمانے میں توراۃ اور انجیل کون سی والی تھی، جا کے ویریفائی کر کے آئے میرے پاس، پھر آگے بات کیجیے گا میرے ساتھ. آپ کو تو اس دکھا کو آپ دیتا ہوں مانتے ہیں جی. بھائی، آپ کو دکھا دوں گا نا پھر اس وقت. اسلامک بابا جی کلپ کا بھائی، ٹھلو نہیں ارے دکھا رہا میں تم، کسی کو. ارے تو اسلامک ابھی کلپ ہم کس بھائی، کو مانے نا؟ کون سا کتاب پڑھتے ہیں اسی اسلامک کو کلپ بتائیے بھائی، نا. کتاب خرید سنو لیں، نا، کون سی اسلامک کتاب ہے آپ کے یار پاس؟ دو اسلامک کلپ بائبل؟ بھائی. کشتیوں میں کبھی سواری کی ہے؟ ایک پاؤں ایک کشتی میں، کون سی دوسری پاؤں دوسری کشتی میں. کشتی سے میں اتر گیا، اتر گیا نہیں ہوں. بولو منہ سے، محمد از اے فالس پروفٹ، جھوٹا نبی ہے، اللہ ایک شیطان ہے. بولو. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لائیں گے، نبی کوئی نہیں ہے؟ بہتر بوتر میں کی بات محمد صلی نہیں اللہ ہے، علیہ وسلم کو چھوڑ پہلے دوں یہ گا. بولو. اگر میڈم اگر میرے میڈم اللہ سے ایک کوئی بات بہتر بولا اللہ کہ ہے پلیز اس اللہ کو میں اسلامک ہٹا دوں کلپ، گا. اسلامک کلپ آپ نے جی بولا جی کہ جی محمد صاحب سے بہتر لائیں گے. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کیا محمد صاحب ایک اچھے نمونہ تھے؟ بالکل. اچھا جو، ہاں نہیں ساحل کوئی یار نہیں ایڈم، پھر ہم وہیں لوگ پہ ہے ہم یار لوگ بندہ کھڑا.
چلے گا. میں کچھ چیزیں پوچھتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم دوسرے کالر سے بات کریں گے. ان کو ہم نے سب بتا دیا. نہیں آپ اسلامک بھائی مسلم سنو نا, میری بات سنو. آپ نے کہا کہ محمد صاحب جو ہے یہ ایک اچھے انسان ہے یا ایک بہترین نمونہ ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کے نزدیک وہ انسان بہترین نمونہ ہو سکتا ہے جو دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو سلیو بنائے, لونڈی بنائے, ان کے ساتھ سیکس کرے اور ان کو بیچنے کا بھی پروویژن رکھے یا اجازت دے؟ یہ ایک اچھا تو آپ انسان ہو غلط چیز سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں, غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں نا, غلط طریقے اچھا, سے سمجھ آپ رہے اس کو آپ مجھے اچھا طریقے سے بتا دیں کہ یہ کیسے اچھا ہے کہ کسی کی ماں بہن کو آپ لونڈی بنائے اور اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو بیچے. آپ مجھے بتا دیں کہ کس ہیں. طریقے کس سے کو اس کو لونڈی اچھا بنائے, سمجھے. کس کو سیکس کیے. کئی سارے لوگوں کو بنائے ماریا یار, کوپتیا. اور بھی ہے. کتنا یہاں پہ ہم حدیث, آپ کو بہت ساری حدیث بتا سکتے ہیں جہاں پہ جنگ سے پکڑی ہوئی عورتوں کو لایا, ان کے ساتھ سیکس کیا, بلکہ ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایجیکولیشن بھی نہ کرے, منی اندر داخل نہ کرے, کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو ان کا بھاؤ کم ہو جائے گا. تو پھر ولا تقربوا الزنا کی آیت کہاں گئی؟ نہیں, کیونکہ وہ وہ زنا زنا ہے نہیں, نہیں, یہاں پہ وہ زنا نہیں الاؤڈ ہے. ہاں یہاں پہ اس کو زنا سمجھا ہی نہیں گیا نا میرے بھائی. جب الاؤڈ کر دیا, حلال کر دیا تو زنا نہیں آیا نا. آپ اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہو اسے زنا کہتے ہو؟ نہ کیوں نہیں کہتے؟ ہے تو وہ بھی سیکس. سیکس سے, لیکن اسی طریقے سے سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کو اسلام نے اجازت دی. اسلامی کلپ بھائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا میرے بھائی, آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اچھا لگے گا؟ اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ اسلام کا حکم ہے. ہاں, اسلام کا حکم ہے بھائی, قرآن کا اگر حکم اسلام ہے. کا حکم ہے تو باقی کی دنیا والے کیوں مسلمان نہیں مان رہے ہیں؟ اگر نہیں تمہارے مان رہے ہیں, ارے مانتے ہیں کیا یار, بونگا نہیں انسان ہے یار یہ. اسلامک کہاں سے کلپ یار, بھائی کون سا دیکھو, مدرسہ پڑھا ہوا ہے اس نے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے کہاں مدرسے میں پڑھا مانتے ہوا. ہیں, کہاں مانتے بھائی, کیا مانتے ہم تو نہیں کیا مانتے. نہیں مانتے کیا غیر کیا محرم سے نہیں سیکس مانتے کرنا, غیر محرم سے یار سیکس کو دو جائز سٹے منہ آپ تو کے یہ اوپر. سلیو آپ کے لیے غیر محرم ہے یا نہیں ہے؟ کون؟ لونڈی آپ کے لیے, لونڈی سب غیر محرم ہے. ہاں, غیر محرم ہے کہ نہیں؟ غیر محرم ہے, غیر محرم ہے نا, تو ان غیر کے ساتھ محرم ہے. سیکس نہیں کیا جانا چاہیے نا. نہیں کیا جانا چاہیے. کون کر رہا ہے اوکے, ہم کو اگر بتائیے. قرآن سے, یہ لو یہ لو, اگر قرآن پڑھو قرآن اور حدیث سے آپ کو بتا دے تو. یار ساحل, جو اس نے نہیں ماننا, یہ اب 2 نمبری پہ آ گیا, جھوٹ پہ آ ارے گیا. تو اب اتنی چھوٹی باتیں بتاؤں گا میں مدرسے چھاپ کو, جس نے 4 سال کا مدرسے سے فراغت لیا اس کو میں یہ بیسک باتیں بتاؤں گا. نہیں پڑھو ٹھیک بھائی ہے, سورہ ہم مومنین. لاسٹ ٹرائی مومنون, کرتے سورہ نیچے مومنون ان پڑھو. کو. ہاں, یہ کیا ہے؟ دکھ نہیں رہا ہے ایڈم, دکھ رہا بسم اللہ ہے, دکھ رہا الرحمن ہے, الرحیم دکھ رہا ہے, دکھ نیچے رہا ہے. تو کرو. آیت کا نام دکھ رہا ہے, آیت سورت ہاں کا نام دکھ رہا ہے. سورت کا نام پڑھو, کیا ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, ہاں, سورہ مومنون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم مومنون کا خاشعون. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کیا لکھا ہوا ہے قد افلح المؤمنون, آگے؟ یقیناً الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کون سا آیت بتائیے, آپ ہی آگے بتائیے نا. آگے آپ ہی آگے پڑھیے, بتا دیں. پڑھو. آگے. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. آئیے اس پہ. تھینک یو. ہاں جی, ہاں, کیا ہے یہ؟ ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اب اس کا ہاں جی. ترجمہ آپ کر دیجیے. اب جو ملک الیمین ہے, جو غلام عورتیں ہیں, ان کو آپ کا پرائیویٹ پارٹ دکھنا ہے کہ نہیں دکھنا؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ارے تو اب آپ کا حکم نہیں نا ہے یہ, اللہ کا حکم ہے نا. تو بابا جی کا ٹھلو یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک ہی بندہ محمد آیا, اسی نے قرآن میں جو چیز اچھی لگی اس نے ڈال دی. اب آپ سیکس ہو رہا ہے غلاموں کے ساتھ کہ نہیں ہو رہا؟ ایڈم بھائی میں آپ سے ایک یار سوال آپ سے پوچھنا بتائیں, چاہیے. یہ نہیں, قرآن اسی قرآن پوائنٹ کے پہ مطابق غلاموں اسلامک سے کلپ سیکس بھائی, ہو رہا ہے اسی کہ نہیں؟ پوائنٹ پہ. نہیں ایڈم بھائی, یہ اس کو اس آیت آیت کے مطابق غلام اور بیوی میں فرق کیا ہے؟ سیکس کر سکتے یا نہیں کر سکتے لونڈی کے ساتھ؟ جھوٹ بولے گا یہ, پھر جھوٹ نہیں, بولے گا. جھوٹ نہیں سامنے بولتے کھڑی نا. بھی آئے تو جھوٹ بولے گا. اس آیت کے حساب سے کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کہا کہ نہیں الاؤڈ ہے. وقت کے حساب سے. اچھا, اس وقت کے حساب سے یہ آیت ایبروگیٹ کب ہوئی تھی؟ کس نے آپ کو نے میرے ساتھ ابھی بات کی, آپ کو ناسخ و منسوخ کا پتا ہے, یہ والی آیت کب منسوخ کی گئی؟ مجھے قرآن سے دکھا دیں ذرا جلدی سے. اب یہ کہو کہ منسوخ نہیں کی گئی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہاں پہ دکھائی گئی, کہاں پہ ایبروگیٹ ہوئی, کس اسکالر نے کہا ایبروگیٹ ہوئی؟ طبری نے کہا, قرطبی نے کہا, ابن کثیر, کس نے کہا بھائی یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی؟ اس پہ کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں ارے نا بھائی, جہاں پہ اسلامک اسلامک سے کلپ بھائی,
हमारा लौंडी तो तुम्हारे नहीं कोई। रसूल, इस्लामिक क्लिप भाई सुनो सुनो, मैं एक मिसाल देता हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। आप जी ये कह बोलिए। रहे हो कि अल्लाह ने इजाजत दी है लौंडियों के साथ हम्म, सेक्स करने की, लेकिन मुसलमान इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है? यही कहना चाह रहे अब हैं ना सही। आप? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ तो अल्लाह फिर भी कि बुरा हो गया ना साहिल, अल्लाह तो बुरा हाँ, हो गया, उसने इजाजत दे दी है। मैं एक मिसाल, सॉरी वही मिसाल दे सॉरी रहा हूँ, सॉरी। इस्लामिक क्लिप भाई, मैं एक मिसाल देता हूँ, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। इतना तो तय जी। हो गया कि अल्लाह ने इजाजत दी है कि आप लौंडियों के साथ, किसी दूसरी औरत के साथ आप सेक्स कर सकते हो, जिसको लौंडी आप बनाओगे, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ इस्लामिक क्लिप भाई, कि एक देश में ये कानून आ जाए कि आपको रेप करना अलाउड है, ठीक है? गौर से सुनना इस्लामिक क्लिप भाई, सुन रहे हो? हाँ, एक देश में कानून आ जाए कि आप दूसरी औरतों का रेप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वहां के लोग समझदार है और वो लोग नहीं करते रेप। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि भले से लोग ना करे, लेकिन ये कानून गलत है, ये इजाजत देना गलत है कि आप किसी का रेप करो। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से आज का मुसलमान कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका इस्लाम, आपका अल्लाह, आपका कुरान, आपकी शरीयत इस बात की इजाजत दे रही है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हो, और सहाबा ने, रसूलुल्लाह ने किया। देखिए बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने, एक्स मुस्लिम था मैं, दिल माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बात। तो जब आज हाँ, का मुसलमान इसको फॉलो नहीं करता है, तो मुनाफिक है, आज के मुसलमान, तो आज के मुनाफिक है। मुसलमान क्यों लपटे हो? जाके लड़ो ना ये अल्लाह पाक कानून से नो ऊपर। सही है या नो गलत है? इस्लामिक क्लिप भाई, ये कानून सही है या गलत है? आपके हिसाब से गलत है। नहीं, आपके आपके सामने हिसाब गलत से नहीं है। सही है या गलत है? हम तो उसको उस पर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, फॉलो तो की बात नहीं मुनाफिक है, हो ना। आपके हिसाब से सही है या गलत है हाँ वो बताओ। मुनाफिक, एकदम एकदम सही बोले, मुनाफिक। एग्जैक्टली और जिस दिन तुम ताकत में आओगे उस दिन ये करोगे। एक पाकिस्तान के मिनट, अंदर, पाकिस्तान के अंदर 1400 छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है हर साल, 1400, जो कि नॉन मुस्लिम होती हैं, उनको फिर अच्छा, जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट है, ये बीबीसी पाकिस्तान की रिपोर्ट है, शट अप एंड लिसन यार। बीबीसी ओके, पाकिस्तान की रिपोर्ट है, डॉन न्यूज की रिपोर्ट है, और जजीरा चैनल की रिपोर्ट है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं। 1400 हिंदू और क्रिश्चियन अंडर 13 इयर्स ऑफ एज से लेके 25 साल तक की छोटी बच्चियां, 13 से 25 साल की बच्चियां, 12 बल्कि एक तो 11-12 की भी थी, बच्चियों को 1400 सालाना एवरेज के साथ यही काम करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। क्यों? नहीं नहीं, जायज नहीं है, हराम है, ये गलत है। आप कह रहे हो हराम है ना, इस्लाम- मैं क्या करूं? आपके कहने से क्या होता है? आप हैं कौन? अभी आप तकलीद कर रहे थे, अभी आप तकलीद भी नहीं कर रहे। अभी आप झूठ बोल रहे थे कि और लड़कियों के साथ सेक्स अलाउड नहीं है, अभी कुरान की आयत दिखाई, आपने कहा हाँ अल्लाह ने अलाउ किया, मैं नहीं मानता। सर आप तो 2 नंबर हैं। लास्ट टाइम आप आए थे, प्रॉपर हुज्जत पे बात कर रहे थे, आज आप आए हैं हाँ, घुम्मन के एरिया जलेबियां बना रहे हैं, जलेबी पे जलेबी, सही जलेबी बात पे है, जलेबी मिल रही है आपकी आज। क्योंकि सही आप लोगों बात का है। सवाल नहीं, ऐतराज है ना, ऐतराज और 4 सवाल में साल बहुत पढ़ा फर्क आपने, पढ़ आगे क्या बाबा जी का ठुल्लू किया आपने? है। आप झूठे हैं, तो ये मैंने पहले कह दिया था इस्लाम झूठ बोलना अलाउ करता है, अब आप झूठ पे आए हुए हैं। अरे जब आप इस्लामिक प्यारे, तो सच क्लिप पे मेरा भाई, आएंगे तो सवाल आ ना, जाना बात करना। इस्लामिक इस्लाम क्लिप सवाल भाई, देता हूँ। इस्लामिक क्लिप जी भाई, मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद हम दूसरे को मौका देंगे। सिर्फ इतना जी बोल साहिल दो कि भाई। ये अल्लाह का इजाजत देना, ये कानून सही है या गलत है? हम्म, तुम लोग आप दोनों लोग ये फॉलो जहन्नम में करते हो जाओगे। नहीं करते हो, सुनो, आप ये फॉलो करते हो नहीं करते हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके हिसाब हम्म, से अल्लाह का ये हुक्म देना या इजाजत देना, इसको आप सही मानते हो या गलत मानते हो? अल्लाह का हुक्म सही है, समझ गलत तरीके से हम रह रहे हैं। आप अच्छा, एक्स मुस्लिम आपकी भाई। बहन को, सुनो 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 सुनो, हम्म, मेरी बात सुनो। आपकी हम्म, बहन को अगर कोई लेके जाके भाई उसको उसको उसके साथ सेक्स करे, उसको हम्म। बेचे, आपको अच्छा लगेगा? सही है ये? ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। है ना, किया ना भाई, यही तो हुक्म अभी बताया ना मैंने। गलत तरीके से समझ रहे हो ना भाई। आए, चलो बहुत शुक्रिया भाई इस्लामिक क्लिप भाई, जी जी बहुत हम शुक्रिया। दूसरे से बात कर लेते हैं। ठीक। फिर हमारे व्यूअर्स लोगों ने बोलते देखा, हैं लोगों ने कि सुना, हाँ, सॉरी प्लीज। नहीं हो गया, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना कि भाई जो है वो, यानी इनका दिमाग जो है बिल्कुल चलना बंद हो गया है।